قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ امانتوں کو ادا کرو، سپرد کرو، الی اہلہا، ان لوگوں کی طرف جو امانت کے اہل ہوں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس آیت کے ترجمے ہی سے آپ نے موضوع کو بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امانت والوں کے سپرد کرو، امانت اہل امانت کے سپرد کرو۔ علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، علماء تفسیر نے، کہ امانت صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کسی کے پاس رقم رکھی ہے، سونا رکھا ہے، چاندی رکھی ہے، اور وہ آپ کو ادا کر دے۔ کسی نے آپ کے پاس رکھی ہے، آپ اس کو ادا کر دیں، یہ بھی امانت ہے۔ اس کے علاوہ امانتوں کی اور صورتیں بھی ہیں۔ اور صورت، مثلا آپ کسی شعبے کے سربراہ ہیں تو اس سربراہی میں آپ اس شخص کو ملازم رکھیں جو اس ملازمت کا اہل ہو، یہ آپ کی امانت داری ہے۔ اور غیر اہل کو آپ اس عہدے پر فائز نہ کریں، وہ عہدہ نہ دیں، وہ منصب نہ دیں جس منصب کا وہ اہل نہیں ہے۔ یہ اس سربراہ کی امانت داری ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا امانت کی جتنی صورتیں ہیں سب ادا کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ووٹ یہ بھی امانت ہے۔ آپ حضرات یہ نہ سوچیں کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں دیکھو تو مقرر اور خطیب ووٹ کی بات کر رہا ہے۔ ووٹ تو ایک سیاست ہے۔ سیاست کا ذکر منبر رسول پر کیسے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی نہ سوچنا کہ آپ کا خطیب یہ کسی سیاسی جماعت کا باقاعدہ رکن ہے۔ الحمدللہ ہم کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں ہیں۔ کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں کہ جسے قائد بنایا جائے، جسے قائد تسلیم کیا جائے۔ اصول شرع کے مطابق دیکھا جائے تو کوئی قائد اس وقت اصول شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں کہ اس کو قائد مانا جائے، کلی طور پر اس پر اعتماد کیا جائے۔ اس لیے یہ دور پرفتن دور ہے، یہ دور مصائب کا دور ہے، یہ دور جہالت اور گمراہی کا دور ہے، یہ دور مفادات کا دور ہے۔ اس دور میں جس میں سموم ہوائیں چلی ہوئی ہوں، زہریلی فضا موجود ہو، فحاشی اور عریانی زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہی ہو، تو یاد رکھیں اس دور میں آپ حضرات کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ کم سے کم جس آدمی میں شر ہو، جس میں کم سے کم شر ہو، میرے الفاظ پر توجہ فرمائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا
کہ 100% جو دین پر چلنے والا ہو وہ تو ملے گا نہیں، وہ تو نہیں ملے گا۔ اور جب تک انتخابات نہیں ہوتے اس وقت تک آپ ان کی حالت دیکھتے رہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ دعائیں مانگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہ باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تعلیم مفت، سڑکیں بنا دیں گے، کھمبے لگوا دیں گے، ملازمتیں لگوا دیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات میرے خیال کے مطابق ہر 5 سال کے بعد آپ سنتے ہیں اور ہر حکومت کو آزماتے ہیں۔ ملک کو کھانے والے اور ملک کو عجیب طریقے سے چلانے والے، ان کا آپ کو اچھے طریقے سے تجربہ ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ تو اس وقت کیا آپ لوگ جو وعدے سن رہے ہیں، آپ کا دل مانتا ہے یہ وعدے سچے کر رہے ہیں؟ عملی طور پر منافقت ہی منافقت ہے، اور انداز ایسا معصومانہ کہ ان سے بڑا خیر خواہ کوئی دنیا میں پیدا آج تک ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ملک و ملت کے خیر خواہ ہیں، یہ ایسا پیارا انداز اور طریق اور ملن ساری، یہ 25 جولائی سے پہلے ان کے اخلاق دیکھ لیں آپ، بس 25 جولائی کے بعد پھر دیکھیں یہ ایسے غائب ہو جائیں گے جس طرح غائب ہونے کا حق ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ووٹ اس کو دیں جو 100% دین پر ہو، شاید کوئی اور مقرر کہے تو کہے، لیکن میں نے غور کیا کہ مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں یہ تقریر کر دوں کہ 100% جو دین پر چلنے والا ہو امیدوار، آپ اس کو ووٹ ڈالیں، تو اس کے بعد آپ کا کیا کام ہوگا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب یہ تو بتائیے کہ وہ بندہ کون سا ہے، تو میرے لیے نشاندہی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو آپ سے بھی بچانا ہے، تو میں نے جو لفظ اختیار کیا اس پر توجہ فرمائیں کہ کم سے کم جس میں شر ہو آپ ووٹ اس کو ڈالیں۔ اگر آپ نے ووٹ ڈالا ایسے آدمی کو جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو ڈاکو ہے، جو قاتل ہے، جو ملک و ملت کا دشمن ہے، اور خصوصاً نظریات اور عقائد اس کے بالکل اسلام کے خلاف ہیں، تو اس ووٹ ڈالنے میں آپ پورے کے پورے مجرم ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ مرزائیت نواز اور کفر نواز، ایسے لوگ جن کی نوازشیں، جن کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں، جن کو اپنے ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ نے اگر ووٹ ڈالا تو آپ یاد رکھیں آپ مکمل طور پر مجرم ہوں گے۔ ووٹ ہے کیا؟ ووٹ کی شرعی حیثیت، یہاں سیاست نہیں ہو رہی، آپ کو ووٹ کی شرعی حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ آپ اس کو ایک پرچی سمجھتے ہیں، آپ اس کو ایک مہر سمجھتے ہیں کہ پرچی پر مہر لگا دی، فلاں نشان پہ مہر لگا دی اور آپ نے ووٹ ڈال دیا۔ یہ صرف ایک پرچی اور مہر کا نام ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت سن لیں، یہ ووٹ امانت ہے، اور امانت آدمی کس کے سپرد کرے؟ جو امانت کا اہل ہے، جو امانت کا مستحق ہے۔
جو دیانتدار ہے. کل ہمارے پاس ایک ساتھی آیا ایک علاقے سے. اس علاقے میں ایک امیدوار کھڑا ہے اور اس نے بتایا کہ استاد جی اس علاقے میں ایک امیدوار کھڑا ہے, اوپر والی جماعت کو دیکھیں تو اس پر ہمیں اعتماد نہیں, لیکن یہ شخص اچھا ہے, لوگ اس سے مطمئن ہیں اور لوگوں کا ہمدرد ہے, یہ خود امانت دار ہے. تو میں نے کہا آپ کو علاقے کے کاموں سے تعلق ہے, آپ اس شخص کی حیثیت کو دیکھ کر جو آپ کے نزدیک زیادہ امانت دار ہے آپ اسی کو ووٹ دے دیں. بعض اوقات ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے اور اس میں 1000 خرابیاں ہوتی, لیکن ان میں سے کوئی نمائندہ جو آپ کے علاقے میں کھڑا ہوا ہے وہ اچھا ہے, جس کا واسطہ آپ کے ساتھ ہے وہ ٹھیک آدمی ہے, اس کے عقائد بھی ٹھیک ہیں, اس کے نظریات درست ہیں, وہ غریبوں کا ہمدرد ہے, ملک و ملت کا خیر خواہ ہے. ایسے شخص کو آپ ووٹ دے دیں, ایسے شخص کو آپ اپنا نمائندہ بنائیں. یاد رکھیں جی, ووٹ امانت بھی ہے, ووٹ شہادت بھی ہے, ووٹ گواہی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں. ووٹ دینے والا زبان حال سے کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ یہ شخص حکومتی عہدے کا اہل ہے, اس کو حکومتی عہدے پر فائز کیا جائے. میں ووٹ ڈالنے والا اس کی شہادت دیتا ہوں, میں اس کی گواہی دے رہا ہوں. تو اب آپ خود سوچیں, اگر آپ نے گواہی جھوٹی دی تو اس کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت اتری, وہ سورہ حج میں ہے, فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. 2 چیزوں سے بچنے کا حکم ہے. نمبر 1, بتوں کی گندگی سے بچو, بتوں کی گندگی سے بچو. آپ حضرات کی توجہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں جی, کس سے بچو؟ بتوں کی گندگی سے بچو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. بتوں کی گندگی, وہ بتوں پر گندگی لگاتے تھے, وہ تو خوشبو لگاتے تھے. بتوں کی گندگی سے بچو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان, اللہ فرما رہے ہیں بتوں کی گندگی سے بچو. آپ بتوں کو تو وہ سنوارتے تھے, بتوں کو خوشبو لگاتے تھے, بتوں پر کوئی گوبر تو نہیں لگا دیتے تھے وہ. پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو؟ دراصل بات یہ ہے کہ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اب جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرے گا, غیر اللہ کی عبادت گندگی ہے, یہ نجاست ہے, یہ باطنی نجاست ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ بتوں کی گندگی سے بچو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. اور آپ کو پتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے. اس شرک والی عبادت کے ساتھ اللہ نے کس گناہ کو ملا کے ذکر کیا ہے؟ یہ توجہ دینے کی بات ہے, قرآن کی آیت ہے. شرک سے بڑا کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ سب سے بڑا گناہ, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اب شرک کے ساتھ جس گناہ کو ملا کر اللہ نے ذکر کیا ہے وہ گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوگا, بہت بڑا گناہ ہے وہ. آئیں ہم دیکھیں کہ ہمارے رب نے شرک والے گناہ کے ساتھ, بتوں کی عبادت والے گناہ کے ساتھ کس گناہ کو اللہ نے ذکر کیا ہے؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. فرمایا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی شہادت, جھوٹی گواہی سے بچو.
اس سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. اللہ نے اس کو کس کے ساتھ ملا کر ذکر کیا؟ شرک کے ساتھ. اتنا بڑا گناہ ہے. اگر آپ نے کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا تو آپ مکمل مجرم ہیں. میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں. اس لیے مفادات سے بالاتر ہو کر، اچھا آپ یہ بتائیے، اگر کوئی آدمی آپ کو گیس لگوا دے، آپ کی سڑکیں ٹھیک کروا دے، آپ کے بچوں کی نوکریاں لگوا دے، اور ہو وہ مرزائی یا مرزائیوں سے اس کے گہرے مراسم ہو، مجھے بتائیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نوکری کو پیارا کریں گے؟ آپ کو نوکری پیاری ہے؟ آپ کو بجلی پیاری ہے؟ آپ کو گیس پیارا ہے؟ آپ کو ملک کی مہنگائی ختم ہونا یہ پیارا ہے، یا آپ کو محمد الرسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ پیارا ہے؟ آپ یہ بتائیے مجھے. آپ حضرات ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جن کے نظریات خراب ہوں گے. یہ قطعاً آپ ان لوگوں کو اپنا نمائندہ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹی گواہی سے بچو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. یہ ووٹ شہادت بھی ہے، امانت بھی ہے. یہ ووٹ یہ وکالت بھی ہے. کس بات کی وکالت ہے؟ اس بات کی وکالت ہے، توکیل ہے کہ آپ حضرات ایک شخص کو ووٹ دے کر اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر 100% اعتماد ہے، 100% اعتماد ہے. کیا آپ جب وکیل بناتے ہیں تو ایسے شخص کو وکیل بناتے ہیں جو آپ کے مفادات کے خلاف ہو؟ بولے نہیں بناتے نا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو مذہبی لوگ اس لیے پسند نہیں ہے کہ دنیا کے مفادات ان سے حاصل نہیں ہوتے، ان سے دنیا کے مفادات حاصل نہیں ہوتے. اگر کوئی مفاد ان سے حاصل ہوگا وہ عقیدے کا اور اسلام کا مفاد حاصل ہوگا. اصل وجہ یہ ہے ترجیحات بدل گئی ہیں. ترجیحات میں ہماری اولین ترجیح کیا ہے؟ رشوت دینی پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن نوکری حاصل ہو جائے. جھوٹ بولنا پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آج جمعہ سے پہلے ایک میرے پاس مہمان آئے اور چائے پیتے ہوئے انہوں نے گفتگو میں سادہ سا آدمی، ایک حاجی صاحب ہے، سفر کر کے آئے. میں ان کی بات سن کر بڑا حیران ہو گیا. انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام چاہتی ہی نہیں کہ پاکستان کی قسمت بدلے. پاکستان کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ پاکستان کی قسمت بدلے، لوگ نہیں چاہتے. میں نے کہا حاجی صاحب وہ کیسے؟ آپ بتائیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ امیدوار جا رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں، اور آگے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈاکے بھی ڈالنے، ہم نے چوریاں بھی کروانی، ہم نے لوگوں کی عزتیں بھی لوٹنی ہے. اگر آپ لوگ تھانوں پر جا کر، عدالتوں میں جا کر ہمارے حق میں کام کریں گے، ہماری سفارشیں کریں گے، ہمیں چھڑوائیں گے، ہمارے لوگوں کو چھڑوائیں گے، ہمارا غلط ساتھ دیں گے، ہم جو کریں آپ عہد کریں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں کھلی چھٹی ہو، پھر ہم آپ کو 300 ووٹ دیتے ہیں. یہ پہلے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مکمکا ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں جس ملک کی عوام کا یہ حال ہو، کیا اس ملک کی قسمت بدلنے کی کوئی امید ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات کچھ
انہوں نے ٹھیک کہی ہے. کیا تجربات میں ہے آپ کی یہ بات کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں بدماش کہ جو پہلے سے طے کروا لیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے ووٹ دیں گے لیکن آپ اپنی اس دور حکومت میں ہر قسم کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا. اور پھر وہ نمائندہ جب منتخب ہو جاتا ہے پھر غریب کی نہیں سنتا, پھر حق والوں کی نہیں سنتا, پھر وہ جو ووٹ لے کر کانا ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ان کا غلط ساتھ دیتا ہے. اس ملک کی قسمت کیسے بدلے؟ بڑی عجیب بات ایک ساتھی نے کہی. انہوں نے کہا ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حاکم ملے. چاہتے کیا ہیں جی؟ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حاکم ملے, اور ووٹ دیتے ہیں اس کو جو ابو جہل ہے. جب ووٹ آپ کس کو ڈالیں گے؟ ابو جہل جیسوں کو. تو آپ کو عمر بن خطاب جیسا حاکم تو یہ بات یاد رکھیں آپ حضرات, جیسا آپ کریں گے ویسے آپ کو حاکم ملیں گے. یہ ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں, ہم غلط لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. اور آپ حضرات کے دل و دماغ میں میری گفتگو سے یہ ایک سوال بھی گھوم رہا ہوگا, مولانا صاحب آپ یہ تو بتائیے جس طرح کا نمائندہ آپ کہتے ہیں اگر ہمیں نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر آپ مہربانی کر کے گھر بیٹھے رہیں, آپ ووٹ ڈالیں ہی نا. آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے؟ ووٹ ڈالنا اس وقت واجب ہے جب کوئی اہل ہو, اور اگر آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکو ہے, یہ بدماش ہے, شرابی اور زانی ہے اور ظالم ہے, تو اس کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو میں نے آپ کے ممکنہ سوالات کے بھی جوابات عرض کر دیے. ووٹ شہادت بھی ہے, ووٹ وکالت بھی ہے, اور تیسری حیثیت ووٹ ایک سفارش ہے. آپ جب ووٹ دیتے ہیں تو آپ حکومت پاکستان کو سفارش کر رہے ہوتے ہیں, میرا ووٹ اس کے ساتھ ہے, میں سفارش کر رہا ہوں کہ اس کو آپ فلاں عہدے پر فائز کر دیں. آپ گویا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی سفارش. اور 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا, جس نے اچھی سفارش کی, کسی اہل کی سفارش کی, اس کو ثواب کا حصہ ملے گا. ووٹ اچھا ڈالا ثواب ملے گا, اچھے آدمی کو ووٹ دیا ثواب ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا, جس نے بری سفارش کی, نہ حق سفارش کی, نہ اہل کو ووٹ دیا, فرمایا اس کے لیے عذاب کا حصہ ہوگا. اس لیے یہ ووٹ ایک پرچی نہیں ہے کاغذ کی کہ آپ حضرات اس کو غلط استعمال کرتے رہیں, اس کی باقاعدہ شرعی حیثیت ہے. شروع میں کچھ حضرات نہیں تھے, بعد میں آئے ہیں, تو وہ وہی سوال کریں گے, اتنا اچھا آدمی, صوم و صلات کا پابند, آپ ہمیں دکھا دیں, امانت دار آپ ہمیں دکھا دیں. تو اس کا جواب میں نے شروع تقریر میں دے دیا کہ اگر آپ کو پورا اہل نہیں ملتا تو کم از کم آپ کیا کر لیں, جس میں شر کم سے کم ہو, برائی کم سے کم ہو, آپ اس کو ووٹ ڈال دیں. اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے انتخابات میں ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائے.